پاکستان نے رافیل سمیت 5 بھارتی طیارے گرائے۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی نے پہلی بار اعتراف کر لیا۔ سبرامنیم سوامی نے کہا کہ چینی طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں۔ مودی قوم کو طیارے گرنے کی سچائی بتائے۔ فضاؤں میں شکست نے جنگی حکمت عملی بے اثر کر دی۔ بھارت کو شکست دینے سے پاکستان کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سبرامنیم سوامی نے رافیل کی خریداری میں کرپشن کا بھی الزام لگا دیا۔ کہا مودی کے ہوتے ہوئے تحقیقات ممکن نہیں۔ بھارتی ایئر چیف نے دفاعی معاہدوں میں کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اے پی سنگھ کے نئی دلی میں ایک سیمینار کے دوران سنسنی خیز انکشافات۔ کہا دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے۔ دفاعی معاہدوں کی ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا۔ ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا۔ عالمی برادری نے حالیہ کشیدگی پر بھارت کا موقف ٹھکرا دیا۔ بھارت کے سفارتی وفد کو کولمبیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کولمبیا کی حکومت نے پہلگام کی بجائے بھارتی حملوں میں پاکستانی شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کو مسترد نہیں کر سکتے۔ مستقبل میں یہ معاملہ متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گا۔ آئندہ تصادم پورے بھارت اور پاکستان تک پھیلے گا۔ بین الاقوامی برادری کی مداخلت کے لیے وقت کی مہلت بہت کم رہ گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں۔ دونوں ممالک سرحد سے افواج کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس میں دو ٹوک موقف۔ کہا دریائے سندھ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ ہمارے دریاؤں کا پانی گلیشیئر سے آتا ہے۔ آئیں مل کر گلیشیئرز کا تحفظ کریں۔ ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک میں ارلی وارننگ سسٹم میں سرمایہ کاری بڑھائیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ شہباز شریف تاجکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان کا سنتاس معاہدے کی منسوخی پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ہانگ کانگ میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت آبی جارحیت کر کے خطرناک مثال قائم کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا تنازع ہے۔ کشمیریوں کو استصواب رائے ملنے تک مسئلہ کشمیر متنازع رہے گا۔ اسحاق ڈار نے بین الاقوامی تنظیم ثالثی کے قیام کے بارے میں کنونشن پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستان نے اپنے سے بڑے ملک کو شکست دی۔ نوجوانوں کو 9، 10 اور 28 مئی کا فرق جاننا ہے۔ بہکاوے میں آنے والے جیلوں میں پڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں طلباء سے خطاب۔ لیا اور ڈی جی خان یونیورسٹی کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کر دیے۔ مریم نواز کا لیا میں میڈیکل کالج بنانے کا بھی اعلان۔ نو مئی تھانہ رمنا کیس کے تمام مجرمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ ایم این اے عبداللطیف سمیت پی ٹی آئی کے 11 رہنماؤں اور کارکنان کو 10 سال قید کی سزا۔ 4 کارکنان عدالت سے گرفتار کر لیے گئے۔ ایم این اے عبداللطیف سابق ایم پی اے وزیر زادہ سمیت 4 مجرمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ پاکستان کا افغانستان میں ناظم الامور کو سفیر کا درجہ دینے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ یہ اقدام پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی روابط کو مزید فروغ دے گا۔ دورہ کابل میں میری ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ 18 برس سے کم عمر بچوں کی شادی جرم قرار۔ صدر مملکت نے بل پر دستخط کر دیے۔ نکاح خوان کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خوان کو 1 سال قید 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کم عمر بچوں کی شادی کرانے کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ ایوان صدر سے بل پی ایم ہاؤس کو بھجوا دیا۔ وزارت قانون نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز فوری طور پر بلاک ہو جائیں گی۔ محکمہ داخلہ نے خبردار کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔
اجلاس میں پہلے مرحلے میں 2017 یا اس سے پہلے کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ صدر آصف زرداری سے لاہور میں وفاقی وزیر علیم خان کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں، مواصلاتی نظام کی بہتری اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے جدید اور پائیدار مواصلاتی نظام ناگزیر ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے تمام اداروں کو باہمی تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی سے ہی ترقیاتی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عالمی کریڈٹ ایجنسی فیچ نے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کر دیا۔ حکومت کی ماہانہ اقتصادی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت کی آمدن میں اضافہ ہوا، افراط زر میں تاریخی کمی اور مالیاتی نرمی کی راہ ہموار ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ $1.9 ارب سرپلس، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر 30.9% اضافے کے ساتھ $31.2 ارب تک پہنچ گئے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی ایک اور کامیابی، بھارت کو سبکی کا سامنا۔ روس اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے دور کا آغاز۔ پاکستان کی مضبوط معاشی ساکھ سے متاثر روس کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ پاک روس معاہدے سے خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ شدید خطرے میں پڑ گیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ جسٹس منیب اختر 6 جون تک قائم مقام چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے، محکمہ ماحولیات تمام گاڑیوں اور ٹرکوں کو ایمیشن ٹیسٹنگ سٹیکر لگائے۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس، کہا GR1 کو پانی کے بل آنا چاہیے۔ واٹر میٹرز کی تنصیب کو بجٹ میں شامل کرنے کی ہدایت، سماعت 6 جون تک ملتوی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ دیر البلاح اور خان یونس، نصیرات کیمپ، رفح اور جبالیہ سمیت متعدد مقامات پر حملے۔ 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 54,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف، ٹرمپ کے ٹیرف حکم نامے کے خلاف عالمی تجارتی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ امریکی اپیل کورٹ نے صدر ٹرمپ کو حاصل ہنگامی اختیارات کو بحال کر دیے۔ امریکی صدر ٹیرف معاملے پر کانگریس کی منظوری کے پابند نہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی بڑی فتح، غیر ملکی طلباء پر پابندی کا فیصلہ معطل۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اینڈ وزٹر ایکسچینج پروگرام سرٹیفکیشن منسوخ کر دی تھی۔ عید قربان پر 4 چھٹیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 سرکاری چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ ملک بھر میں جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک عید کی تعطیلات رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ایکسپریس وے پر قائم مویشی منڈی کا دورہ۔ مویشی منڈی میں بیوپاریوں اور شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا پارکنگ کے لیے ایریا مختص کرنے کا حکم۔ وزیر داخلہ کی منڈی میں ایک سفید بیل میں خصوصی دلچسپی، بیل کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ عید قربان کی آمد، مویشی منڈیوں میں تیزی آ گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریداروں کے منتظر۔ دمبے، چھترے اور بکروں کی خرید و فروخت کے لیے بھاؤ تاؤ جاری۔ مختلف شہروں کی منڈیوں میں بیلوں اور خوبصورت اونٹوں کے بھی نخرے۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں پردیسی کی دھوم مچ گئی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دونوں پاکستانی ایتھلیٹس نے ایک ایک تھرو سے کوالیفائی کیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا فائنل راؤنڈ کل ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں چوکوں اور چھکوں کی برسات۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 جاری۔ قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
اور ریٹائرمنٹ ہوم میں خوفناک واقعات، ہارر تھرلر فلم دی ہوم کا ٹریلر جاری، فلم 25 جولائی کو دہشت پھیلائے گی۔